السلام علیکم فرینڈز، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یورک ایسڈ اور گاؤٹ کے حوالے سے ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو A to Z پورا گاؤٹ کے حوالے سے اور یورک ایسڈ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ گاؤٹ کا یورک ایسڈ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کون کون سی خوراکی لینی ہے، کون کون سی نہیں لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہومیوپیتھک ادویات بھی بتاؤں گا جو کہ ہم کلینک میں یوز کرتے ہیں جو کہ بہت مفید ادویات ہیں۔ یورک ایسڈ کی مقدار جب باڈی میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ کڈنی میں جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ کڈنی کا کام ہی فلٹریشن کا کام ہے۔ جب باڈی اس ویسٹ پروڈکٹ کو خارج نہیں کرتے پیشاب کے ذریعے تو پھر یہ کرسٹل کی فارم میں جوائنٹس میں جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ سب سے پہلے جو افیکٹ کرتے ہیں وہ بگ ٹوائے جوائنٹ کو افیکٹ کرتی ہے، جس میں ریڈنس پیدا ہو جائے گا، وہاں پہ سوجن ہوگا اور درد ہوگا، اور اس کو عام لفظوں میں گاؤٹ بھی کہتے ہیں۔ گاؤٹ جو ہے اس کو بادشاہوں کی بیماری کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور گاؤٹ جو ہے یہ آرتھرائٹس کی ایک ٹائپ ہوتے ہیں، اور عورتوں کی نسبت مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور خصوصاً سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کوشش کرے کہ بندہ سردیوں میں اپنے ہاتھ پیروں کو گرم رکھ کر ڈانپنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی نارمل ویلیو کیا ہے۔ مردوں میں جو ہے 4.0 سے لے کے 8.5 تک ہوتی ہے، اور عورتوں میں 2.7 سے لے کے 7.3 تک ہوتی ہے۔ اور اگر 7 سے لے کے 8 کے درمیان اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول ہے تو آپ جو ہے نا اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا یہ یورک ایسڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ اہم ٹپ دوں گا جو کہ بہت مفید ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ورزش کرے اور بیلنس ڈائٹ رکھے اور موٹاپا نہ ہونے دیں۔ اگر آپ موٹے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے وزن کو کم کر لیں۔ دوسرے پوائنٹ یہ کہ واٹر انٹیک زیادہ کرے، یعنی پانی کا استعمال بہت زیادہ کرے، کیونکہ جب پانی کا استعمال آپ زیادہ کرتے ہیں تو وہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں کڈنی میں بھی جمع نہیں ہو جاتی، جس سے کڈنی سٹون بھی نہیں بنتی، یعنی یورک ایسڈ سٹون جو ہے وہ بھی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کرسٹل کے فارم میں بھی یہ جمع نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ پیشاب کے ذریعے پہ یہ خارج ہو جاتی ہے۔ بندہ کوشش کرے کہ واٹر انٹیک یعنی پانی کا استعمال کم سے کم 12 سے 15 گلاس ایک صحت مند فرد کو لازمی پینی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ جن چیزوں میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو بندہ کم استعمال کر لے، جیسا کہ بڑا گوشت ہے، لیور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی فوڈ ہے یعنی جو سمندری جو پروڈکٹ ہے اس کو بندہ کم استعمال کر لے۔ اور چوتھی پوائنٹ یہ کہ جن چیزوں میں فروکٹوز کے لیول زیادہ ہوتی ہیں اس کو بندہ کم استعمال کر لے، جیسا کہ سوڈا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم ہے، مختلف قسم کی جوسز ہیں، اور فاسٹ فوڈ ہے، اور ٹماٹر ہیں، تو ان چیزوں کو بندہ کم استعمال کر لے۔ پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ جو آج کل الکوہل زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو بندہ بہت کم استعمال کر لے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یورک ایسڈ کے لیول کو بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیئر کا استعمال کم کر لیں، اور جو ڈرنکس آتے ہیں بازاری جو ڈرنکس پروڈکٹ جو ہوتے ہیں اس کو بندہ کم استعمال کر لیں۔ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو یورک ایسڈ لیول ہے وہ کم ہو جائے گا اس سے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون کون سی خوراکی لینی ہے، یعنی کون کون سی خوراکی ہم نے استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ نمبر فرسٹ یہ کہ آپ جو ہے نا دودھ اور دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی اگر پروٹین کی کمی ہو باڈی میں تو یہ اس کے ذریعے ہی یہ پورا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سبزی اور فروٹ کا استعمال، یعنی تازہ جو سبزی اور فروٹ ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری پوائنٹ یہ کہ یعنی جو مونگ پھلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکھن ہے، آلو ہے، روٹی ہے، بادام ہے، بادام بہت یعنی اچھی چیز ہے آپ کے لیے، تو یہ جو ہے نا یعنی یورک ایسڈ کے لیول کو بھی کم کرتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انڈے جو ہے، انڈے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یعنی دن میں 2 سے 3 دانے زیادہ سے زیادہ نہیں، زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب ہم کچھ ہومیوپیتھک ادویات بتائیں گے آپ کو جو کہ ہم کلینک میں یوز کرتے ہیں، جو کہ بہت ایفیکٹو، جو کہ بہت مفید ادویات ہیں۔ نمبر فرسٹ یہ کہ یورٹیکا یورین کے نام سے ایک مدر ٹنکچر کیو پوٹینسی میں آتے ہیں، جس میں ریکوچ کمپنی جو ہے، یہ جرمنی والی کمپنی ہے، تو یہ بہت زیادہ مفید ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی یورک ایسڈ لیول بڑی ہے تو۔ دوسرا یہ کہ ایک لیڈم کمپلیکس نمبر 81 آتے ہیں فرانس والے جو ہے، لہننگ کمپنی والی ہے، تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یوریک ٹیبلٹ کے نام سے آتے ہیں، ایک پال بروکس والے ہیں ٹیبلٹ ہے وہ، تو یہ تینوں جو ہے نا، آپ اگر یورک ایسڈ آپ کا لیول بڑا ہے تو آپ ان تینوں کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی اور آپ نے کچھ حاصل کیا اس سے، تو آپ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔